جوان بیٹے کی موت کا صدمہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں اور وہ سیدھا آسمان کو دیکھتے رہتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے اور روح جسم سے نکل کر الوداع کہہ دیتی ہے اور موت کا فرشتہ انسان کی روح جسم سے نکال کر آسمان کی طرف جاتا ہے تو انسان اپنی روح کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہے، اس لیے انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی روح کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھتا رہتا ہے۔ اگر انسان نیکوکار ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، تب اس کی روح مسکراتی ہوئی جاتی ہے، وہ اپنی روح کو مسکراتا ہوا آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں اس لیے کھلی ہوتی ہیں۔ اور اگر انسان گناہگار ہوتا ہے، زناکار ہوتا ہے، بے ایمان، بدکار، سیاہکار ہوتا ہے، یا پھر ظالم ہو، یا پھر حق تلف ہو، سود کھانے والا ہو، تو روح اس مرنے والے انسان کو بددعائیں دیتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے اور مرنے والا رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ آپ نے ایک قصہ فرمایا کہ ایک بے اولاد شخص تھا، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی شادی کو کافی عرصہ بیت گیا، اس کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو چھوڑ کر دنیا کی تمام نعمتوں سے اس کو نوازا تھا، اس کے پاس عیش و عشرت کے سبھی سامان موجود تھے، بے شمار دولت تھی، بستی میں اس کی بہت عزت تھی اور وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، وقت پر نماز پڑھتا، رمضان کے سب روزے رکھتا، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا، غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف یہی دعا کرتا تھا، اے میرے پروردگار، مجھے اولاد عطا کر دے، میری خالی جھولی بھر دے۔ لوگ مجھے بے اولادی کا طعنہ دیتے ہیں، میں ان کے طعنے سن سن کر بیزار ہو گیا ہوں، یا اللہ تو میری بیزاری کو دور کر دے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس مجبور بندے پر رحم آیا اور اس کو اسی سال اس کی خالی جھولی بھر دی، اس کو ایک بیٹے سے نوازا۔ اب یہ شخص اپنے بیٹے کی پرورش میں لگ گیا کہ جلد ہی میرا بیٹا جوان ہو جائے۔ اس شخص نے اپنی حلال کمائی سے اپنے بیٹے کو اچھے سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھا پہنایا اور اسے خوب پڑھایا، یہاں تک کہ بیٹا جوان ہو گیا۔ اس کی شادی کے لیے اس شخص کو فکر ہونے لگی اور وہی دن رات سوچتا رہتا کہ کہیں میرا بیٹا شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہ چلا جائے، ہم اس کے بنا کیسے جئیں گے؟ یہی سوچتے سوچتے کئی مہینے گزر گئے۔ اب اسے پورا یقین آ گیا تھا کہ میرا بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ میں نے اس کو حلال کمائی کھلائی ہے، اچھی پرورش دی ہے، دیندار بنایا ہے۔ آج اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ بہت خوش تھا، وہ سب لوگوں سے ہنسی خوشی مل رہا تھا، مہمان نوازی کر رہا تھا، سب مہمانوں سے مبارکباد دے رہے تھے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ ابھی کچھ پل میں یہ خوشی ماتم میں بدل جائے گی۔ کسی شخص نے آ کر خبر دی، تمہارا لڑکا ندی میں ڈوب کر مر گیا۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جب جوان بیٹے کی موت کی خبر سنی تو اس بوڑھے باپ کو اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ وہیں پر بیٹھ گیا، نہ تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ ہی منہ سے کوئی آواز نکلتی تھی۔ لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ دولہا کی موت ہو گئی۔
اکلوتے بیٹے کی موت ہو گئی۔ عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، بستی والے سبھی غمزدہ تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ بوڑھا باپ بالکل خاموش تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، وہ لوگوں سے صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ میرے لخت جگر نور نظر کو غسل دو، اسے جلد سے جلد سپرد خاک کرو۔ چھوٹے بڑے سب رو رہے تھے، لیکن باپ بالکل خاموش تھا۔ لوگوں نے جوان بیٹے کو غسل دیا، اور جب جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا تو ہر ایک انسان یہی کہہ رہا تھا، ساری بستی کے لوگ رو رہے ہیں، لیکن باپ ہے کہ اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں۔ یہ کیسا پتھر دل انسان ہے، یہ ذرا بھی نہیں رو رہا، جبکہ اس نے بڑی محنت اور مشقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بیٹا مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خالی جھولی کو بھر دیا، اس کے دل کی مراد پوری کر دی۔ لوگ جب جوان بیٹے کو دفن کر چکے تو کسی شخص نے بوڑھے باپ سے پوچھا، بابا، سارا زمانہ تمہارے جوان بیٹے کی موت پر رو رہا ہے اور تم خاموش ہو، تمہاری آنکھ سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ اس شخص کی بات سن کر بوڑھے باپ کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، بیٹا، جن کا جگر پھٹ جائے، جن کا کلیجہ پھٹ جائے، ان کی آنکھیں کہاں روتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کہاں نکلتے ہیں؟ بیٹا، میرا تو جگر پھٹ گیا، میرا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہیں قبرستان میں گر گیا اور ختم ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اب سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ بوڑھا باپ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ وہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔